سورۃ الشعراء آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور نکالا اپنا ہاتھ انہوں نے، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن چمکدار بغیر بیماری کے۔ قَالَ لِلْمَلَإِ، فرعون سرداروں سے کہنے لگا، حولہ، جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے، ان ھذا، بے شک یہ شخص، لساحر علیم، بڑا ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے بلبوتے پر تمہاری زمین سے نکال کر جلا وطن کر دے۔ فماذا تأمرون، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا، یعنی بغل سے، تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن اور چمکدار تھا۔ فرعون سرداروں سے کہنے لگا، جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے، یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، اور یہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے جادو کی وجہ سے نکال دے، اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ فرعون بڑا شاطر، بڑا چلاک، بڑا ظہیر فتیل آدمی تھا۔ پہلے تو مقابلہ کرتا رہا، جب دلائل کا جواب نہ بن پایا، پھر اس نے دھمکی لگا دی موسیٰ علیہ السلام کو۔ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں ایسے لوگ اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنی چتراہٹ بچانے کے لیے، سارے حربے استعمال کرتے ہیں۔ پہلے مناظرانہ شکل، اس سے بھی پہلے زج کرنے کا انداز، پھر مجادلانہ انداز، اور اس کے بعد دھمکی امیز الفاظ۔ اب جب معجزات دیکھے جناب موسیٰ علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ریکویسٹ کی کہ اے فرعون، اگر میں تیرے سامنے دلائل، معجزات، آیات اللہ کی نشانیاں رکھ دوں، کیا پھر بھی نہیں مانے گا؟ کہنے لگا رکھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلی نشانی لاٹھی والی لاٹھی کو زمین پر پھینکا، تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بنتے بنتے بہت بڑا بنا۔ اس کا بھی بڑا اثر پڑا۔ اور اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے اپنی بغل سے ہاتھ نکالا، تو وہ اچانک اتنا روشن، اتنا چمکدار کہ انسان دنگ رہ گئے کہ یہ تو ہوتا ہی نہیں۔
انسانی عقل دنگ رہ گئی، حیران ہو گئے۔ تو یہ دو معجزے اس موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی۔ اور معجزات میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس قوم کی طرف جس نبی کو بھیجتے ہیں اس نبی کو معجزہ وہی دیتے ہیں جو قوم کے اندر زیادہ چیز کا چرچا، جس چیز کا زیادہ رعب اور دبدبہ، جس کی زیادہ ہیبت لوگوں کے اندر مانی جائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا یونانی طب عروج پر تھی۔ ان کے دعوے تھے کہ ہم زندوں کو بھی، مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، ان میں یہ بھی معجزہ دیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ انہوں نے تو دعویٰ ہی کیا تھا، جیسے دعویٰ ہوتے آج بھی کرتے کہ ہم بالکل جو اینڈ پر پہنچے مریض ہیں ان کا علاج کرتے ہیں، لا علاج مریضوں کا علاج کرتے ہیں، ہوتا تو نہیں لیکن دعوے تو ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا جس کے ذریعے مردوں کو زندہ اللہ نے کروا دیا۔ وہ کہنے لگے طبیب بڑے دیکھے لیکن یہ کام کسی سے نہیں ہوا، لہذا عقل مانتی ہے کہ یہ طبیب بھی نہیں، کوئی فلاسفر بھی نہیں، بلکہ کوئی اللہ کا نیک پاکیزہ برگزیدہ نبی ہی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا شہرہ تھا، اور یہ فرعون اور مصری جادوگر بڑے مشہور تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا جہاں جادوگر بھی حیران رہ گئے، بے بس ہو گئے، دنگ رہ گئے۔ وہ معجزہ دیا، وہ آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے رسیاں پھینکیں جادو کے ذریعے پر، وہ بن گئے سانپ جو آنکھوں سے نظر آ رہے تھے۔ اللہ نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا، لاٹھی پھینکی جو ان کے سانپوں کو کھا کے اکیلا میدان میں اژدہا بن کے پھر رہا ہے۔ اور آگے آئے گا کہ جادوگر سارے کے سارے القی السحرۃ ساجدین، سجدے پڑھ کے کہنے لگے ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ یہ اللہ کی معجزے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو عقل کو بے بس کر دے، عاجز کر دے انسان۔ اور اب نبی پاک کے دور کی بات دیکھ لیں، نبی پاک کے دور میں بڑے بڑے ادیب تھے، خطیب تھے، شاعر تھے، وہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھ، وہ کہتے ہیں ہم الفاظ میں اور شعروں میں رائی کو پہاڑ، پہاڑ کو رائی بنا لیتے ہیں، ہمارے اندر بڑا فن ہے۔ فصاحت و بلاغت عربیوں کی بڑی مشہور تھی کہ ہماری زبان بڑی فصیح ہے۔ اللہ نے نبی پاک کو قرآن کا ایسا معجزہ دیا، کہا کہ یہ ایسی کتاب ہے، عربی میں ہے، تمہاری زبان میں ہے، اگر تم اتنے عربی میں ماہر ہو اس قرآن کی ایک آیت جیسی کوئی آیت بنا کر دکھاؤ۔ ہمیشہ کے لیے زبانیں گنگ ہو گئیں، بند ہو گئیں۔ تو یہ اللہ کا ضابطہ، اللہ کا نظام ہے کہ معجزے کا معنی ہوتا ہے جو انسان کو بے بس کر دے، حیران کر دے، عاجز کر دے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا، دو معجزے دیے، قوم بے بس ہو گئی، اور یہ جو فرعون تھا وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا اچھا، پہلے تو کہہ رہا تھا میں رب ہوں، اگر میرے علاوہ کسی اور کو رب مانا تو میں تجھے جیل میں بھیج دوں گا، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ۔ اب کہنے لگا فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، اب ہار گیا، حقیقت میں ہار گیا، کہنے لگا
میرے درباریوں وزیروں مشیروں بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، اس کا کیا حل کریں؟ اپنے سرداروں سے، مالا کا معنی ہوتا ہے سردار، اصل میں مالا یملاؤ، آقا علیہ السلام کے حدیث ہے کہ سبحان اللہ تملا المیزان، سبحان اللہ والحمدللہ تملآن المیزان، سبحان اللہ کہنے سے ترازو بھر جاتا ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ کہنے سے 2 ترازو بھر جاتے ہیں۔ وہاں لفظ کیا آیا؟ تملاؤ، وہاں سے کیا ہے؟ مالاؤ۔ قالا للمالائی، قال المالاؤ ہے 9واں سپارہ، اس کا معنی ہوتا ہے سردار۔ سردار یہ بعد میں ایک اصطلاحی معنی ہے، اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے بھرنا، کسی چیز کو بھر دینا۔ یہ لوگ کہتے تھے، جو بڑے لوگ ہیں نا، بڑے مجلس میں جب آتے ہیں پھر دوسرا کوئی نہ بھی آئے تو مجلس ان کی پوری ہو بھر گئی، بس سردار آ گیا، اب کام شروع ہو گیا۔ جیسے اب بھی مجلس کا صدر آ جائے، کہتے ٹھیک ہے بھی اب کام شروع کرو، دوسرے تیسرے چوتھے تو آتے رہتے ہیں، تو بڑے بندے کے آنے سے مجلس کہتے ہیں فل ہو گئی، وہ کام مکمل ہو گیا، اس لیے سردار کو لفظ مالا سے پکارتے ہیں۔ تو یہ فرعون اپنے سرداروں سے کہنے لگا کہ یہ تو بڑا تجربہ کار، ماہر، فنکار جادوگر ہے، نعوذ باللہ، اور جادو کے بلبوتے پر تمہیں نے کہا اچھا تو خدا ہے، تجھے کون نکالے گا؟ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اب اندر ہی اندر وہ شکست تسلیم کر چکا ہے، کہنے لگا فماذا تأمرون، اے میرے وزیروں مشیروں اب بتاؤ اس کا کیا حل کریں، کہیں یہ ہمارے خلاف کوئی ایسی طاقت نہ لے کر آ جائے جس کی وجہ سے ہمیں مصر سے نکلنا پڑے۔ تو یہ حق کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور قوت دی ہے کہ جتنی بڑی بھی باطل کی قوت ہو آخر اسے شکست ہی کھانی پڑتی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو 2 بھائی گئے تھے دربار فرعون میں، اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی سے نوازا۔ ایک سوال ہے بس، وہ آپ سے پوچھنا ہے، پہلے کئی مرتبہ میں نے ذکر کر دیا، ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہوتا ہے جادو۔ جادو سے بھی وہ ایسا کام ہوتا ہے کہ کسی کو سانپ بنا دیا، جیسے کسی کو کچھ بنا دیا، اور معجزے سے بھی سانپ بن گیا وہ لاٹھی، تو ان میں فرق کیا ہے؟ آنکھوں پہ ہوتا ہے نا جادو، وہ جو دکھاتے ہیں وہ آنکھوں پہ ہوتا ہے نا، جو شو بالکل بات بڑی اچھی کر دی اس نے کہ جادو جو ہے نا، جادو وہ اثر صرف اس کا آنکھوں تک محدود ہوتا ہے۔ بندے کو یہ سانپ نظر آئے گا، ہے چابی رہتی ہے، اس کی حقیقت بدلتی نہیں۔ دیکھنے والوں کو نظر آئے گا کہ ہاتھ میں سانپ پکڑا ہوا ہے، وہ دیکھا ہے نا کہ وہ کہتا ہے مار رہا ہے چھرا ادھر، وہ آپ کو چھرا نظر آتا ہے، ہوتا نہیں چھرا۔ وہ کسی کی گردن کاٹ رہا ہے، وہ پیسے لیتے بڑا کس نے کر دیا کرتب، وہ کچھ نہیں ہوتا، آپ کو نظر آتا ہے۔ اور معجزے میں حقیقت بدل جاتی ہے، یعنی یہ اگر آپ کو سانپ نظر آئے گا تو سانپ ہی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تھی، کیا بن گیا تھا؟ اژدہا، سانپ، وہ سانپ ہی بن گیا تھا، اس لیے اس نے کھا لیا۔ اور جو جادوگروں نے رسیاں پھینکی تھیں وہ ایسے ایسے ہل تو رہی، محسوس ہو رہی تھی۔ یہ موٹو پتلو میں کیا ہوتا ہے دیکھتے نہیں اب کیا ہوتا ہے، تو یہی وہی ہوتا ہے، غبارے ہیں۔ موٹو پتلو کیا غبارے ہیں، یہ غبارے بنے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ تو وہ ایسے ہل رہے تھے لیکن سانپ نہیں تھے، رسیاں ہی تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو بنازہ اس نے ساری رسیاں کھا لی۔ تو جادو ہوتا ہے جادو حقیقت کو بدلتا نہیں، آنکھوں پر اثر ہو جاتا ہے، اور جو معجزہ ہوتا ہے وہ حقیقت کو بدل دیتا ہے۔ اور بھی فرق ہے۔ قاری صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند 2 پیس کیتے سن تے پھر صحابہ کو پوچھے کہ تسی بھی ویکھیا سی دوسرے علاقے تو آئے سن، معجزہ سی، معجزہ اور حقیقت میں شاید صاحب نے تحقیق کی تھی
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ